سورہ الدوحا. دوحا کس کو کہتے ہیں؟ ابھی پڑھا تھا شاید ہم نے، یاد ہے آپ کو؟ دن چڑھنا. جی، ابھی ہم پڑھ چکے ہیں. چاشت کا وقت جو ہوتا ہے، دن چڑھنے کا وقت ہوتا ہے، اس کے لیے آتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. والضحیٰ، قسم ہے چاشت کی، مارننگ آورز کی، مارننگ برائٹنس کی بیسیکلی. قسم ہے چاشت کے وقت کی. اور اب دیکھیں ہر صورت کے خاتمے پر اللہ اکبر کہنا چاہیے. اسماعیل بن ایک اسماعیل تھے اور ایک شبل بن ایاد کے سامنے حضرت اکرمہ تلاوت کر رہے تھے قرآن کی. جب اس صورت تک پہنچے تو دونوں نے فرمایا کہ اب سے آخر تک ہر صورت کے خاتمے پر اللہ اکبر کہنا. ہم نے ابن کثیر کے سامنے پڑھا تو انہوں نے ہمیں یہی فرمایا، اور انہوں نے فرمایا کہ ہم سے مجاہد نے یہ فرمایا، اور مجاہد کو حضرت ابن عباس نے یہی تعلیم دی، اور حضرت ابن عباس کو حضرت ابی بن قاب نے یہی فرمایا تھا، اور ابی بن قاب سے رضی اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ حکم دیا تھا. ٹھیک ہے، یہ کس میں ہے؟ ابن کثیر میں ہے. تو یہاں پر قسم کھائی گئی ہے کس کی؟ چاشت کے وقت بھی. تو چاشت کا وقت بھی جو ہے بہت دعاؤں کا وقت ہوتا ہے. اس وقت جو ہے ہم دعائیں مانگتے ہیں تو اس وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں. اور چاشت کے وقت جو ہے جیسے کہ آپ پڑھتے ہیں نا، اس وقت چاش کا وقت بھی ہوتا ہے. اس ٹائم جو ہے قرآن پڑھا جا رہا ہوتا ہے، نیکی کے کام کیے جا رہے ہوتے ہیں، تو بہت اچھا ٹائم ہوتا ہے اور دعاؤں کی قبولیت کا ٹائم ہوتا ہے. تو ودھا قسم ہے چاش کی، واللیلی اور رات کی، اذا جب سجا وہ چھا جائے. سجا یعنی سج جائے، یعنی جب وہ چھا جائے. ماں نہیں ودعا کا چھوڑا آپ کو، ودعا کا، ودعا یوعدو سے نہیں، یعنی چھوڑنے کے لیے یہ لفظ آتا ہے، یا بھولنے کے لیے، یا چھوڑنے کے لیے یا بھولنے کے لیے. نہیں چھوڑا آپ کو ربو کا، آپ کے رب نے، وما اور نہ ہی قلا وہ ناراض ہوا، قلا نہ ہی وہ آپ سے ناراض ہوا. اب اس کے اندر کیا ہے کہ یہ جو شروع کی جو آیتیں نازل ہوئی تھی، اس میں بیچ میں کچھ ٹائم ایسا ہوا تھا، حدیث میں آتا ہے ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے اور 2 راتیں آپ نے قیام نہیں کیا. تو ایک عورت یعنی نماز نہیں اٹھ کے قیام نہیں کیا، رات کے لیے نہیں اٹھے، تو ایک عورت آپ کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، معلوم ہوتا ہے تیرے شیطان نے تجھے چھوڑ دیا، 2 یا 3 راتوں سے میں دیکھ رہی ہوں کہ وہ تیرے قریب نہیں آیا. استغفر اللہ. اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، اور یہ عورت ابو لہل کی بیوی ام جمیل تھی. تو یعنی اور اسی طرح وحی کا سلسلہ رک جانے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پریشانیوں میں تسلی دینا یہ بھی اللہ تعالیٰ تسلی دے رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. اور پھر بعض روایت میں آتا ہے کہ فطرت الوحی یعنی فطرت الوحی، یعنی جب وحی رک گئی تھی بیچ میں تھوڑے سے دن کے لیے، تو اس میں ان آیتوں میں تسلی دی گئی کہ آپ کے رب نے نہ تو آپ کو چھوڑا اور نہ ہی وہ آپ سے ناراض ہوا. یعنی وہ کیا کہہ رہی تھی کہ تیرے شیطان نے تجھے چھوڑ دیا شاید. استغفر اللہ. یعنی وہ کیونکہ وہ اس کو کیا لگتا تھا کہ یہ قرآن نازل ہونا کیا ہے، یہ جیسے شیطان کی طرف سے ہے، یہ شیطان ہے، شیطان اس کو لے کر آتے ہیں، تو اس لیے اس نے کہا. تو وحی کے آنے کے بعد کچھ مدت تک وحی کا آنا بند ہو گیا. ابن جریج نے یہ مدت 12 دن کی بتائی، کلبی نے 15 دن کی، ابن عباس نے 25 دن کی. یعنی یہ مدت اتنی طویل، یعنی اتنی لمبی ضرور تھی کہ آپ پریشان ہو گئے تھے کہ شاید اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہو گئے. جبکہ آیات کے نزول پر آپ کو بہت تکلیف دہ، یعنی تکلیف سے گزرنا پڑتا تھا، آپ پر شدید بوجھ ہوتا تھا. پھر بھی یعنی آپ دیکھیں نا، سردی میں بھی آپ کے چہرے پہ پسینے آنے لگتے تھے،
ہے نا, اور اس طرح یعنی ٹپکنے لگتے تھے, اونٹنی جو تھی وہ دب جاتی تھی, ہے نا. لیکن پھر بھی قرآن کو جس سے محبت ہوتی ہے, اور وہ قرآن کے بغیر رہ نہیں پاتا, آپ ہے نا. اور آپ دیکھیں کہ اگر کچھ ایک آدھ دن کی چھٹی ہو جائے یا کچھ چھٹیاں ہو جائیں تو بے چینی سی ہونے لگتی ہے نا. تو جس سے قرآن سے جس کو محبت ہو تو وہ زیادہ دیر تک رک نہیں سکتا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتظار کرنے لگے تھے. تو رات, اب اللہ تعالیٰ دن اور رات کی قسم کھا کر کیا کہہ رہے ہیں, نہ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو چھوڑا ہے اور نہ ہی اللہ تعالیٰ آپ سے ناراض ہوئے ہیں. ولل آخرت, اور یقیناً آخرت, خیرن بہتر ہے, لکا آپ کے لیے, من الاولا, پہلی سے. اولا مطلب دنیا سے, یعنی آج مشکلات ہیں, کل آسانیاں بھی ہوں گی. بڑی امید دلائی اللہ تعالیٰ نے سورت کے اندر. یعنی یہ سورہ الضحیٰ ہے. جس شخص کا دل تنگ ہو, جس کے اوپر مشکل حالات ہوں, جس کو پریشانیاں ہوں, جس کو دل کے اندر گھٹن ہوں, تو وہ اس سورت کو جو نا معنوں کے ساتھ بلند آواز میں پڑھے تو ایک روشنی پیدا ہوتی ہے, ایک ہوپ, ایک امید آتی ہے. اور پھر کہ اللہ تعالیٰ نے چھوڑا نہیں اور نہ ہی اللہ تعالیٰ ناراض ہے, اللہ تعالیٰ ہر وقت ہمارے ساتھ ہیں, سبحان اللہ. تو یہ صورتیں اس لیے قرآن کو کہا جاتا ہے کہ ریگولر بیس پہ پڑھیں تاکہ تسلی دیں ہمیں, ہر وقت کی مشکلات میں ہمارے لیے آسانی ہو. وَلَسَوْفَ, اور جلد ہی, یعطی کا, عطا کرے گا آپ کو, آتا یعطی سے عطا کرے گا آپ کو, ربک کا, آپ کا رب, فَتَرْضَى, اور آپ سے راضی ہو جائے گا. تردا, یردیا, یردا سے, اور آپ سے راضی ہو جائے گا, یعنی آپ کے اوپر وہی بھی آئیں گی, اللہ تعالیٰ آپ کو بہت کچھ عطا بھی کریں گے, اور اللہ تعالیٰ آپ سے راضی بھی ہو جائیں گے. اور پھر دیکھیں آپ کو اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ دیا. اس سفر میں صحابہ کرام جیسے لوگ ملے جو آپ پر جانے قربان کرنے کو تیار تھے. آپ کو مسلمانوں کا موتا بنایا گیا, یعنی اطاعت کرتے تھے مسلمان آپ کی, اور آپ کی باتیں ماننے والے, اور یعنی کچھ سوچنا نہیں, کچھ سمجھنا نہیں, رسول اللہ نے جو کہہ دیا بس اس کو ماننا ہے. ایک گنوار قوم کو آپ نے انتہائی مہذب قوم بنا دیا, یعنی ان کو ایک بہت اچھی قوم بنا دیا. آپ کے وجود سے ایک نرمی اللہ تعالیٰ نے آپ کے وجود میں پیدا کر دی تھی. ہر جگہ چینجز آئے, اخلاق لوگوں کے چینج ہوئے, سوسائٹی چینج ہوئی, معاش, پالیٹکس, ہر جگہ بدلاؤ آیا. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ جلد ہی اللہ تعالیٰ آپ کو عطا کرے گا اور آپ راضی بھی ہو جائیں گے. علم یجد کا, کیا نہیں اس نے پایا آپ کو, وجدہ یجدو سے یجد, کیا نہیں اس نے پایا آپ کو, یتیمم, یتیم, فآوا, پھر اس نے ٹھکانہ دیا, آوا یووی سے, پھر اس نے آپ کو ٹھکانہ دیا. یعنی اللہ تعالیٰ احسان دکھا رہے ہیں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے آپ پر کتنے احسان کیے, اللہ تعالیٰ آپ کو کیسے چھوڑ سکتا ہے. آپ یتیم تھے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو ٹھکانہ دے دیا. یعنی آپ کی شادی اللہ تعالیٰ نے, یعنی اب پہلے آپ دیکھیں, آپ سے جب آپ 2 مہینے تھے تو آپ کے یعنی آپ کے پیدا ہونے سے پہلے ہی آپ کے والد کا انتقال ہو گیا. پھر جب آپ 6 سال کے ہوئے تو آپ کی والدہ فوت ہو گئی. پھر اس کے بعد آپ کے دادا بھی چلے گئے. پھر چچا کی کفالت میں آئے تو آپ کے چچا بھی چلے گئے, ہے نا. اور یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک کے بعد ایک آپ کو لوگوں سے ملوایا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت خدیجہ سے ملوایا. یعنی اللہ تعالیٰ نے جیسے ہی آپ کو یتیم پایا تو پھر اللہ تعالیٰ نے ٹھکانہ دیا. وَوَجَدَ کا, اور اس نے پایا آپ کو ضالًا, راہ بھولا. دولن کا ترجمہ یہاں بھول کر بھی گمراہ نہ کریں, کیونکہ دول کا معنی ہوتا ہے بھولنے والا. دلہ کا مطلب ہوتا ہے راستہ کھو دینا, ایک چیز کا اپنے وجود کھو کر دوسری میں مکس ہو جانا, دلہ کہتے ہیں. انسان جب بانلے فوت ہو جاتا ہے تو زمین کی مٹی میں مل جاتا ہے نا, تو اس کے لیے بھی لفظ آتا ہے. اس کام کے لیے بھی بولا جاتا ہے جس کا نتیجہ نہ نکلنے والا ہو. کسی کی محبت میں بہت زیادہ مبتلا ہونے کے لیے بھی بولا جاتا ہے. بہرحال تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دولن, راہ بھولا ہوا پایا, یعنی آپ کو پتا نہیں تھا کہ آپ کو کس راہ پر چلنا ہے, آپ پریشان تھے. فہدا, پھر اس نے آپ کو ہدایت دی. ہدا یا ہدی سے, پھر اس نے ہدایت دی. یعنی اب آپ دیکھیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے عرب میں دین حنفی کے پیروکار تھے لوگ, یعنی لوگ اپنے آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پیروکار کہتے تھے. ان میں سے بعض لوگ شدید الجھن کا شکار تھے, یہاں تک کہ روایت میں آتا ہے کہ وہ بیت اللہ سے ٹیک لگا کر حرم پہ بیٹھ جاتے اور بہت حسرت کے ساتھ کہتے کہ اے رب, ہم نہیں جانتے کہ تیری عبادت کس طرح کریں, ورنہ ہم اس طرح تجھ کو پوچھتے جیسے تو چاہتا ہے. یعنی لوگ پریشان تھے. جب آپ کو نبوت ملی تو یہی حال تھا
یعنی لوگ پھر حیران تھے اور پریشان تھے. پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت دی. تو یعنی اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، آپ نے، اللہ نے آپ کو راہ بھولا پاہا، پھر اس نے آپ کو ہدایت دی. وجدہ کا، اور اس نے پایا آپ کو عائلن تنگ دست فاغنا، پھر اس نے غنی کر دیا. عائلن مطلب تنگ دست غریب، فاغنا پھر اس نے غنی کر دیا. اغنا یغنی سے. غنی کیسے کر دیا؟ یعنی آپ کو جو ہے حضرت خدیجہ سے ملا دیا. پھر آپ جو ہیں حضرت خدیجہ سے ملے اور آپ کا نکاح جو ہے ان سے ہوا. اب آپ دیکھیں نا، شروع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد جب فوت ہو گئے تو میراث میں صرف ایک اونٹنی تھی اور ایک لونڈی چھوڑ گئے تھے. مکہ میں آ کر قریش کے اور پھر اس کے بعد کیا ہوا، مکہ آ کر قریش کے بچوں کی تعلیم اور تربیت کے لیے جو دائیاں آتی تھی، تو جب ایک گروپ آیا تو ان کا ہر گروپ جو ہے اپنا اپنا بچہ لے گیا. دائیاں اپنے اپنے بچے لے گئے اور کسی نے بھی آپ کی طرف توجہ نہ دی، کیونکہ سب مالدار گھرانے والے بچے تھے، سب مالدار بچوں کو لے گئے. جب حلیمہ سعدیہ کو کوئی اور چوائس نہ ملی تو تب انہوں نے آپ کو لے لیا. پھر اس کے بعد ان پر خوب اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوئی. جب آپ جوان ہوئے تو مکہ میں بکریاں چراتے. 25 سال کی عمر میں جب آپ حضرت خدیجہ کے مال کی تجارت کرنے گئے اور ان کے غلام نے آپ کے اخلاق کو بھی دیکھا، آپ کے کردار کو دیکھا اور آپ کے انداز کو دیکھا، ان حضرت خدیجہ کو بتایا ان کے بارے میں، اور پھر بہت زیادہ فائدہ ہوا جو تجارت رسول اللہ نے کی تھی. پھر حضرت خدیجہ نے آپ کو شادی کا آفر کیا، اور جبکہ وہ 2 بار بیوہ ہو چکی تھی. مکہ کے بڑے بڑے سردار جو تھے نا، مالدار سردار، حسب نسب والے سردار، ان سے شادی کرنا چاہتے تھے. بہت نیک خاتون تھی، لیکن ان کے پاس تو مال تھا، ان کو مال کی کیا ضرورت تھی. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو دیکھ کر انہوں نے آپ کو پرپوز کیا. شادی کے بعد حضرت خدیجہ نے اپنے مال وغیرہ سب کا مالک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنا دیا، اور سب کچھ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ یہی کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو تنگ دست پایا، پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو غنی کر دیا، یعنی مفلس اور نادار پایا. فَأَمَّا تو رہا الیتیمہ یتیم فلا تو نہیں تقہر، آپ سختی کیجئے اس پر، جھڑکیے. تقہر فعل امر ہے یہ، نہ جھڑکیے اسے. یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو یتیم پایا اور آپ کے ساتھ آپ کو اللہ تعالیٰ نے غنی کر دیا، تو جتنے بھی یتیم ہیں آپ ان کو مت جھڑکیے، یعنی ان کے ساتھ اچھا ویوہار کیجیے. کیونکہ اہل عرب جو تھے یتیموں کے ساتھ بہت برا ویوہار کرتے تھے، یتیموں کو کچھ بھی نہیں سمجھتے تھے، یتیموں کو جو ہے جھڑک دیا کرتے تھے، ان کے مال ہڑپ لیا کرتے تھے. وَأَمَّا اور رہا سائلہ سوالی یعنی مانگنے والا، فلا تو نہیں تنہر، آپ جھڑکیے اسے. نہرا ینہرو سے، لا تنہر اس سے بھی مت جھڑکو، یعنی اس کو اگر کچھ نہیں ہے دینے لیکن جھڑکو نہیں. لیکن بِنِعْمَتِ ربی کا، آپ کے رب کی نعمت، فحدث آپ بیان کیجیے. حدثا یحدثو سے، فحدث تو آپ بیان کیجیے، یعنی اپنے رب کی نعمت کو آپ بیان کیجیے. یعنی کیا کریے، اللہ تعالیٰ نے اتنا احسان کیا ہے تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو بیان کیجیے، بتائیے. جیسے حضرت عمر کہتے ہیں نا کہ عمر تو کیا تھا، تیرے ہاتھوں میں تو اونٹوں کی دمیں ہوا کرتی تھی، آج تو امیر المومنین تجھے کہا جاتا ہے. یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کا اظہار. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص لوگوں کے احسان پر ان کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ تعالیٰ کے بھی شکر ادا نہیں کرے گا. یعنی اگر کوئی ہم پر احسان کرتا ہے تو اس کا بھی شکر ادا کرنا چاہیے اور اس کا بھی بتانا چاہیے کہ اس نے مجھ پر ایسے احسان کیا. اسی طرح آپ نے فرمایا جو شخص تم پر کوئی احسان کرے تو چاہیے کہ تم بھی اس کے احسان کا بدلہ دو. اگر مالی بدلہ دینے کی استطاعت نہیں تو یہی کرو کہ لوگوں کے سامنے اس کی تعریف کر دو، کیونکہ جس نے لوگوں کے مجموعے میں اس کی تعریف کر دی اس نے شکر گزاری کا حق ادا کر دیا. سبحان اللہ. تو جو بھی ہم پر احسان کرتا ہے نا تو اس کی نعمت کا اظہار بھی کرنا چاہیے، بتانا بھی چاہیے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی نعمت اور اللہ تعالیٰ کا سب سے زیادہ شکر گزار ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر گزار ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے جو نعمتوں سے نوازا صرف دکھاوے کے لیے بھی نہیں، صرف اللہ تعالیٰ کی نعمت کو بیان بھی کرنا چاہیے، نہ کہ دکھاوے کے لیے نہیں، تعریف بھی کرنی چاہیے یعنی لوگوں کے بیچ میں کہ نہیں اللہ تعالیٰ نے مجھے، ہاں جیسے قرآن جیسی نعمت نوازی، اللہ تعالیٰ نے مجھے اولاد جیسی نعمتوں سے نوازا، یعنی اس کا بھی شکر گزار ہونا چاہیے. اور تکبیر پڑھ کر اور جیسے کہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، خوشی کے موقع پر کوئی نعمت ملنے پر اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرنی چاہیے. سبحان اللہ. تو آپ بھی کیا کریں، اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کریں کہ الحمدللہ اب آپ کو یہ نعمت ملنے جا رہی ہے. قرآن
جیسی نعمت آپ کو مل گئی ہے، تو اس پر بھی اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کریں۔ الحمدللہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، والسلام علی المرسلین، والحمدللہ رب العالمین، برحمتک